हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। इज्जत दीद से देखोगे तो मचल जाओगे, इज्जत दीद से देखोगे तो मचल जाओगे, आग हो हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। मोम पत्थर को बना दूं वो असर रखती हूँ, मोम पत्थर को बना दूं वो असर रखती हूँ, पाऊं शोलों पे तो तलवार पे सर रखती हूँ। औरत समाज की बुनियादी इकाई है। औरत के इर्द गिर्द ही सारी कायनात घूमती रहती है। औरत का रोल जो है वो काफ़ी वसी है, चाहे घर गृहस्थी के भीतर हो या घर गृहस्थी के बाहर। औरत हमेशा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करती ही रहती है, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग कंस्ट्रक्टिव। व्हेन वी टॉक अबाउट रोल ऑफ वुमन in public administration, it refers various fields and various roles, which includes politics, education, healthcare, media, etc., etc. Women holds very high position in government sectors, like they are prime ministers, cabinet ministers, parliament ministers, and even president. Our country have woman president. We do have president, Madam Draupadi Murmu, and women they are actively involved in local governance. Also, they are mayors, councillors, and panchayat leaders. And women holds high position in corporate sectors. Also, as we know that woman is a doctor, she's an engineer, she's an entrepreneur, she's an astronaut, and what not. But still, she faces many barriers and glass ceiling because she is unrepresented in public administration. But it is very important presence of women in public administration because it improves the governance and promotes democracy, and it creates new inclusive rules and policies. Let's talk in detail about this. Today we do have Deputy Director Rural Sanitation, Dr. Mantasha Bint Rashid, and besides her there is Navsheen Mushtaq. She is Financial Advisor, Finance Department. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बड़ा आदाब, बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। शुक्रिया रूबी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर मंतशा जी। व्हाट इज द रोल ऑफ वुमन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए रूबी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि औरत जो है वो इंसानी पॉपुलेशन की एक निस्फ हिस्सेदार है। तकरीबन 49-50% जो पॉपुलेशन की है, अगर हम स्टेटिस्टिक्स के हवाले से ही देखें तो वो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है। लेकिन अगर हम यही देखें कि क्या प्रोफेशंस में, पब्लिक लाइफ में वो 50% या 49% कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो जवाब है नहीं। अब कुछ शोबाजात ऐसे हैं जहां पर औरत का रोल है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम औरत को एक्सेप्ट किया गया है। मान लीजिए आपका हेल्थ सेक्टर है, मान लीजिए आपका एजुकेशन सेक्टर है, या जिनको हम सॉफ्ट फील्ड्स कहते हैं, वहाँ पर फिर भी देखा गया है कि औरत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी ऐसे प्रोफेशंस है, अभी भी ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ है जहाँ पर औरत का होना इतना भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर औरत है तो वो पसमानदा रोल्स में है। जहां डिसीजन मेकिंग की बात आती है, सीनियर पोजीशंस की बात आती है, तो आंकड़े हमें बताते हैं, स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि ऊपर आते आते औरत का नंबर जो है वो कम होता जाता है। मैं आपको अगर ग्लोबली एक मिसाल दूं, एक पिट्सबर्ग की यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक जेंडर इनइक्वालिटी रिसर्च लैब है। उनके आंकड़े हमें बताते हैं कि 4-5 में से एक ही औरत जो है वो लीडरशिप पोजीशंस में है, और ये डेवलप्ड वर्ल्ड की बात है। अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, तो यहां पर आप हैरान होंगी ये सुन के कि 1951 से लेकर 2022 तक इतने सालों में तकरीबन 12,000 आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं। और आप गैस करेंगे इसमें से कितने फीमेल आईएएस ऑफिसर्स होंगे? कितने? 1500। आप इमेजिन कीजिए, 12,000 कुछ है, 12,000 प्लस, उसमें से 1500 आईएएस ऑफिसर्स। अब अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी पोजीशंस की, तो वो उससे भी कम है। तो ऐसे प्रोफेशंस अभी भी हैं जहां पर ये नहीं है कि औरत आना नहीं चाहती है, ये नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है। औरत अपना लोहा मनवा चुकी है, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में है, चाहे वो एस्ट्रोनॉट या एंटरप्रेन्योर जो आपने कहा, रिसर्चर हो। लेकिन ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल बिहेवियरल बैरियर्स है जो उसे सामने नहीं आने देते। What are some significant barriers that women face in public administration, जैसा कि मंतशा जी ने कहा? बिल्कुल, जैसे to carry forward what Mantasha ji just said, I think women really want to come forward. They want their presence in every field.
لیکن بیریئرس ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, بیریئرس انسٹیٹیوشنل ہیں, کلچرل ہیں, سوسائٹل ہیں. انسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے ہے کہ آپ ان کو لیڈرشپ رول میں دیکھ نہیں پاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بنی ہے, جیسے منتشا جی نے کہا, سافٹ پوزیشنز کے لیے بنی ہیں. آپ دیکھیے ویمن جو ہیں زیادہ تر آپ کو دکھیں گی کلچر میں, ہیلتھ کیئر میں, ایجوکیشن میں, جبکہ ویمن کو آنا چاہیے اور وہ آنا چاہتی ہیں انفراسٹرکچر میں, ہاؤسنگ, اربن ڈیولپمنٹ میں, انجینئرنگ میں. آئی تھنک ہمارا جو سماج ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے کہ ویمن ایسے رولز میں بھی اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اب رہی بات انسٹیٹیوشنل کی, کلچرل جو ہمارا ہے, کلچرل بیریئرز جو ہیں اس میں سب سے پہلی بات جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہے. آپ اگین ویمن کو نہیں ایکسیپٹ کر پاتے ہیں لیڈرشپ پوزیشن میں. آپ اس کو اگر لیڈرشپ پوزیشن میں آتی بھی ہیں, آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے ہیں, آپ اس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں اس رول کو. سو اگین وہ والے بیریئرس ہیں. اور ہمارے کلچرل میں ہیں, آپ پیٹریارکل سسٹم میں رہ رہے ہیں, تو آپ پیٹریارکل میں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ویمن جو ہیں ایک مدرلی رول میں رہیں. آپ اس کو آؤٹ آف دا ہاؤس ورک, ہاؤس ہولڈ میں دیکھنا نہیں چاہتے. اپنے سویدھا کے حساب سے. ایگزیکٹلی, اپنی سویدھا کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں. یا So what are the strategies which can increase women's presence in public administration? دیکھیے روبی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ جینڈر میں ہی ہے, تو میں ورک شاپ کرتی رہتی ہوں اسکول کے بچوں کے ساتھ, کالج کے بچوں کے ساتھ. تو ایک بار میں ورک شاپ کر رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا, اسٹوڈنٹس تھے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے, بوائز اینڈ گرلز, مین اینڈ ویمن ساتھ تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے, آپ کی انسپریشن کون ہے. تو اکثر جو ہے مان لیجیے وین دے نیمڈ اے مین دے سیڈ کہ شعیب اختر ہے, یا سچن تینڈولکر ہے, یا لیٹس سے مودی جی ہے, گاندھی جی ہے. یعنی رول ماڈل جو میل رول ماڈلز ہے. اور جب کسی نے فیمیل کی بات کی تو میری ماں, میری بہن, میری ماں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ماں اور آپ کی بہن کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے ہمارے لیے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, اگر ہم لمبا ورک شاپ تھا, I will not be able to sum up all the components, لیکن کرکس یہ تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ ایک رول ماڈل کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مین اچیور آتا ہے, اس نے اپنے پروفیشن میں, اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے, تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن عورت آپ کے لیے وہی اچھی ہے, وہی رول ماڈل ہے جو اپنا سب کچھ سیکریفائس کر کے آپ کی مدد کرے, آپ کو اپنے کریئر میں, آپ کو اپنے پروفیشن میں, اپنی لائف میں آگے بڑھائے. تو یہ ایک سیٹنگ ہے ہمارے مائنڈ میں کہ عورت سپورٹیو رول میں بہت اچھی ہے, اور اگر وہ اپنا سپورٹیو رول بہت اچھا نبھا پاتی ہے تب وہ بہت عمدہ ہے, بہت اچھی ماں ہے, بہت اچھی بیٹی ہے, بہت اچھی بیوی ہے. لیکن عورت کو ایک انڈیویجول سمجھنے میں ابھی بھی ہم تھوڑے قاصر ہے, تھوڑے پیچھے ہیں. جیسا نوشین نے صحیح فرمایا کہ ابھی بھی ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر ہی اچھی ہے. اور آپ ابھی بھی دیکھیں گے, ابھی بھی یہ چیزوں پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ کیا عورت کو کام کرنا چاہیے, کیا عورت گھر کی چار دیواری میں ہی محفوظ ہے, کیا بہتر ہے. لیکن اگر آپ پھر سیکشول ہیرسمنٹ کا ڈیٹا دیکھیں گے, سیکشول ابیوز کا ڈیٹا دیکھیں گے, یا چائلڈ سیکشول ابیوز کا ڈیٹا دیکھیں گے, سب سے زیادہ جو یہ ہوتا ہے یہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ہوتا ہے. بیکاز ویری آفن سیکشول اوفینڈرز آر دا پیپل ہو آر کلوزسٹ ٹو یو, فرسٹ ریلیشن آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈز, جو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو جو یہ اسٹیریو ٹائپ ہے, ایک متھ ہے کہ عورت گھر کے اندر سیف ہے اور باہر گئی تو انسیف ہے, پہلے یہ بریک کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سیف نہیں ہے, کہیں پہ سیف نہیں. اور آپ نے کہا اسٹریٹجیز یہ رہیں گی کہ اگر ہم سیف اسپیسز کریٹ کر پائیں, اگر ہم آفیسز میں قوانین کے ذریعے, جیسے ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کمیٹیاں ہیں, انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی ہے, یا ابھی آپ دیکھیں تو نیا لا آیا ہے پاکسو کر کے, پریونشن آف چائلڈ سیکشول ابیوز. تو ایسے سارے قوانین, ایسے ساری سوچ, کمیٹیز, انسٹیٹیوشنل ایفرٹس جو اسپیسز کو سیف کر پائے, جہاں پہ ایک عورت سیف فیل کرے, جہاں پہ ایک عورت کو لگے کہ میری گروتھ ہو رہی ہے, مجھے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, وہی ایک طریقہ ہے کہ ہم عورت کو انکلوڈ کر سکتے ہیں پبلک لائف میں. آپ نے ایک بہت اچھی بات بولی کہ عورت کو سپورٹیو رول کے لیے ہی اچھا سمجھا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جبکہ کریٹ کیا گیا ہے ایک میل کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹیو رول کے لیے. لیکن کاسٹنگ اس میں ٹھیک ہوئی تھی, لیکن پھر اب جب دنیا میں آئی عورت تو اس کو یہ فار گرانٹیڈ لیا گیا ہے کہ سپورٹیو رول, اف شی از سپورٹیو دین شی از ایوری تھنگ, اف شی از ناٹ سپورٹیو شی از ناٹ ایون اے اسکریپ. اس کو تو پھینک دیا جاتا ہے, اس کو کہاں, اس کو تو کوئی مانیتا ہی نہیں دی جاتی ہے. شی از ایوری تھنگ بیکاز آف سپورٹیو رول. ہاں بالکل, جہاں تک وہ سپورٹیو ہے
وہ ایک ایسا کردار نبھا رہی ہے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو رہی ہے، تب تک وہ بہت اچھی ہے. اگر وہ پبلک لائف میں آئے، اب آپ دیکھ لیجئے جو بھی عورتیں ہماری پولیٹیشینز ہیں، پھر بھی میں کہوں گی نوشین اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں، وی ہیو اسٹل ہیڈ women prime A minister. fairly better presentation. Yes, Yeah. a fairly better representation of women. Even today, like Ruby said, ki we have a women president. تو اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں، شاید امریکہ ابھی بھی ہلری کلنٹن کے لیے ریڈی نہیں ہے، تیار اور نہیں ہے. ان کے ساتھ کمپٹیشن میں کتنے بھی برے لیڈرز آ جائے لیکن چنے وہی جاتے ہیں. چنے وہی Exactly, بہت صحیح بات ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ. ایون ریسنٹ الیکشن میں بھی جب کملا ہیرس ہوئی تو کملا ہیرس کے اپوزٹ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے، لیکن امریکہ واز اسٹل ناٹ ڈیولپڈ انف اور ready enough to accept a vote for female her. president. Exactly. And not just a female president, but also a female Female black president. Yes. and that too from an immigrant Background, family background. بالکل. So Yeah. what is the change that is needed, that's wanted really? I think change جو ہے ملٹی لیول چینج کی ضرورت ہے. ایک تو انسٹیٹیوشنل چینج ہے جہاں پہ کہ آپ کو ایک جینڈر انکلوزیوٹی کی بات کرنی ہے، جہاں پہ کہ آپ ایک ایسی پالیسیز بنائیں جہاں پہ ایک جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ خالی ایک رول نہیں بلکہ ایک نارم رہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا آپ کو ایک سیف اسپیس کریٹ کرنا ہے ویمن کے لیے، تاکہ ویمن جو ہے وہ انکریج فیل کریں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، آگے بڑھیں اور پارٹیسپیٹ کریں. ایک وہ چیز ہے. دوسرا ہمارے مائنڈ سیٹ شفٹ کی ضرورت ہے. ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ ابھی بھی بہت لیول پہ بہت ہی مطلب پرانے خیالات کے ہیں، ان کو آگے جانا ہے، ان میں چینج لانے کی ضرورت ہے. ان کو ہمیں مائنڈ شفٹ ایسا چینج کرنا ہے تاکہ ہم وومن کو لیڈرشپ رولز میں ایکسیپٹ کر پائیں، ایزیلی ایکسیپٹ. یہ تو بڑی بات ہے. بالکل. ہم تو کہنے تک کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ایفرٹس کرنے کی ضرورت؟ اور جب ہم لیڈرشپ رولز کی بات کریں گے تو اس میں اگر ہم صرف میلز کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو غلط ہوگا. اگر ہم فیمیل ٹو فیمیل ایکسپلائٹیشن بھی دیکھیں گے تو وہ بھی کافی زیادہ ہے. بالکل بالکل. وہ بھی کافی، تو ہم نہیں چاہیں گے جہاں تک لیگ پولنگ کا تعلق ہے، آپس میں ہی ہم کرتے رہتے ہیں. روبی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کملا بسین تھی، ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہت سیلیبریٹڈ جینڈر اسپیشلسٹ تھی پورے ساؤتھ ایشیا میں. وہ کہتی تھی کہ پیٹریارکی صرف مرد نہیں کرتے ہیں بلکہ عورتیں بھی کرتی ہیں. یہ ایک ایسا گھڑا ہے جس میں سے سب نے پانی پیا ہے. تو ہم لوگوں نے اتنے انٹرنلائز کر لیے ہیں پیٹریارکل ایٹیٹیوڈز کہ ہم کتنے بھی امپاورڈ ہو، کبھی نہ کبھی ہم خود پیٹریارکل بات کر دیتے اور پھر ہم سوچتے ہیں ہم نے یہ کہا ہی کیوں، کیونکہ کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے. ہم ایسے ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ہم نے وہ ویلیوز سیکھی ہوتے ہیں، تو ہم ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عورت جتنی بھی امپاور ہو لیکن وہ ایکسپیکٹ کرے کہ گھر چلائے گا تو مرد ہی چلائے گا. اگر میں اپنے ہسبینڈ کی جتنا کماتی ہوں یا ان سے زیادہ کماتی ہوں، بٹ میری ایکسپیکٹیشن یہ رہے گی کہ نہیں وہ مرد ہے. وہاں پہ میں یہ نہیں سوچتی ہوں کہ جب میں ایک بحیثیت عورت ہر کوئی رول چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ میرے کچن میں میری ہیلپ کرے، تو یہ کیوں نہیں ہے کہ میں ان کا گھر چلانے میں ہیلپ کروں کہیں نہ کہیں. اور جو آپ نے کہا کہ فیمیل ٹو فیمیل، خیر کچھ حد تک یہ مت بھی ہے کہ فیمیل ٹو فیمیل ایک رائیولری ہوتی ہے، اتنی رائیولری ہوتی جتنی انسان اور انسان کے بیچ میں ہوتی ہے. ہم نے اس کو بڑھایا چڑھایا ہے کہ عورت کی دشمن ہے، لیکن کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو کبھی نہ کبھی اگر میرے ساتھ کچھ ظلم ہوا ہے، کچھ غلط ہوا ہے اور نہیں عورت اس کو نیچے لے آتی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ شاید میرا فرض ہے کہ میں وہ ظلم آگے بڑھاؤں بنسبت اس کے کہ میں وشیس سرکل بنسبت اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے میرے ذریعے کسی اور کے ساتھ برا نہ ہو. سو انسٹیڈ آف تھنکنگ لائک دس ہمیں لگتا ہے کہ ارے ہم نے تو بہت دقتیں دیکھی، آج کل کی لڑکیاں تو بڑی آسانی دیکھ رہی ہے، ان کے لیے زندگی ڈیفیکلٹ بناتے ہیں، یا میرے انڈر کوئی کام کر رہا ہے تو انسیکیور ہو جاتے ہیں. ویل دس از اے ہیومن فیلنگ، لیکن اس کو کنٹین کرنا شاید ایک امپاورڈ عورت کا رول ہے. اور عورتوں میں ایسا ہے کہ ایک آگے آ گئی تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسری کو بھی ہاتھ پکڑ کے اوپر لے آئے، ہے نا. So what rights do women lack and what are the barriers which are blocking them? What rights women lack اگر دیکھا جائے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان سماج سے بلونگ کرتے ہیں اور ہمارا مذہب ایسا ہے جس نے 1400 سال پہلے عورت کو وہ حقائق دیے تھے جو پورے عرب میں اس کو ڈینائی کر رہے تھے. لوگ زندہ دفنایا جاتا تھا، اور اس وقت میں جب عورت کو زندہ دفنایا جاتا تھا تو مذہب نے اس کو پراپرٹی میں رائٹ دینے کی بات کی، جو کہ اگر ہم بات کریں برٹن میں کافی لیٹ آیا. رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ برٹن میں یا امریکہ میں بہت لیٹ آیا، لیکن اسلام نے پہلے سے اس کو ایک انڈیویجول رائٹ دیا تھا. اب
मैं तो कहूँगी ये थ्योरेटिकल बात है. अगर प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं हम ये सब कुछ भूल चुके हैं. प्रैक्टिस में अगर आप यहाँ बात करें जहाँ मुसलमान समाज है, मैं पर्टिकुलरली वहाँ की बात करूँगी, जो हिस्सा कुरान में बहुत वाज़ेह तरीके से लिखा गया है प्रॉपर्टी में है औरत का, अपने बाप की प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो नहीं मिलता. अगर आप अभी भी नजर इर्द गिर्द घुमाएं तो कितनी औरतें ऐसी हैं, कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनके वालिद की प्रॉपर्टी में जो उनका ड्यू शेयर बनता है वो उनको दिया जाता है. आपने पहले फाइनेंशियली उसको एम्पावर कर दिया, ठीक है. उसके बाद कितनी औरतें हैं जो काम करती हैं, खुद अपना घर चलाती हैं, वहां पे भी आपने उसको डिसएम्पावर कर दिया. और कितनी औरतें ऐसी हैं जो काम बाहर करती हैं घर के, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं है. पैसा लाके वो अपने शौहर को या ससुर जी को दे देती हैं. वैसे ही डिसीजन मेकिंग. अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो हमारी जो ग्रामीण खवातीन होती हैं, कैसे खेतों पर ये सब कुछ पहले से लेकर, चाहे वहाँ काम करना हो, मजदूरों के साथ खड़ा रहना हो, वहाँ पर खाना पीना, चाय वगैरह वो सब लेना हो, उसकी देख रेख करनी हो, फिर जब साल भर के बाद वो जब आ जाता वो व्यापारी लेने के लिए फ्रूट वगैरह, तो तब तो मर्द हजरात उसको तब भी चाय बनाने के लिए बाहर भेज दिया जाता है. बात वो सारा सेटलमेंट मर्दों के दरमियान होता है. और जब फिर उस पैसे में से उसके लिए एक झुमका लाया जाए, एक फेरन लाया जाए, ओ उसपे तो एहसान रखा जाता है, वो तो खुशी से मचल उठती है और उसका कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता, उसको तो पता ही नहीं, जबकि 70% उसका मोर कंट्रीब्यूशन होता है. अगर आप पूरी दुनिया में ग्लोबली स्टेटिस्टिक्स देखें तो लेबर फोर्स में जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा तादाद औरतों की है, औरतों के काम की है. लेकिन अब ये है कि वो काम जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जब हम जीडीपी को शुमार करते हैं उसको हम नहीं लेते हैं. तो औरतें जो घर पे काम करती है, जिसको हम केयर वर्क कहते हैं, बच्चों को पालना, अनपेड है, बच्चों को पालना, बुजुर्ग अगर वालदैन हो या सास ससुर हो हमारे, तो ख्याल कौन रखता है? औरत रखती है. जब बाहर, जैसा आपने कहा, मजदूरी करती है या किसी के घर पे काम करती है. मैंने रिसेंटली देखा कहीं साउथ कश्मीर से, वो जो प्लो में होता है, जो हमारा ऑक्स होता है प्लो में, आई स्वेयर आई हैव सीन वुमन प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड. दिस इज रिमार्केबल इन दिस टाइम, आई एम सेइंग प्रेजेंट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट रियली. सो लेकिन फिर इतने कंट्रीब्यूशन के बावजूद फिर जब मैंने देखा, she was simultaneously suffering from osteoporosis. अच्छा, आपके पास तो गाय है, दूध बोलो वो बेचते हैं, अंडा वो भी बेचते हैं, तो खुद के लिए उनके पास डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से शुरू होता है, किचन से शुरू होता है, डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू होता है, वही जाकर फिर पर्कुलेट करता है पब्लिक लाइफ में. हम हैरान होते हैं कि डिस्पाइट स्कॉलरशिप्स, डिस्पाइट रिजर्वेशन, औरतें सामने नहीं आती है. वो जब आपने घर से ही पैदा होते ही उसको बताया गया है कि तुम लायक नहीं हो, तुम कर नहीं सकती हो, वो खुद पे ही डाउट करती है, सेल्फ डाउट में मुब्तला है, उसका मिसयूज हो जाए ना, ताकि किसी और को उसकी मेहनत का फायदा मिले, और जो वो खुद काबिल है करने के, उसे वो उस चीज का एहसास ही ना हो, उसे एक इंफीरियर ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, एक सब ह्यूमन बनाया जाए. नौशीब जी, हाउ वी कैन टैकल दीज चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स? देखिए, वही मैं फिर से वही बात कहूंगी कि हमारा माइंडसेट फिर से चेंज करना है. हमें औरत को एक्सेप्ट करना है उस पोजीशन में. हमें और जैसे मंतशा जी ने बात कही, हम औरत ही औरत को कभी कभार गिरा देती है और नीचे ले आती है. तो हमें अब एक ऐसा नेटवर्क बनाना है कोलैबोरेशन का, जहाँ पे कि हम औरतें एक दूसरे को इंस्पायर करती रहें और आगे बढ़ाती रहें. जहाँ पे कि अक्सर हमारी सोसाइटी, जैसे कश्मीरी सोसाइटी है या साउथ एशियन सोसाइटी है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हमें पुल डाउन करने में लगे होते हैं. हमें उन चीज़ों को, उन ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे वाइब्स को, ऐसी एनर्जी को एलिमिनेट करना चाहिए. कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो अपना सोशल सर्कल भी रखें, तो वो वाला रखें जो आपको इनकरेज करें, जो आपको इनकरेज करके आपको रिस्पेक्ट दें. जो भी नेगेटिव वाइब्स आती रहें उनको एलिमिनेट करते रहें. एक तो वो है, और दूसरा है कि मेंटरशिप. मैं बिलीव करती हूँ फीमेल मेंटरशिप में. थिंक वो बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में आजकल. अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो फीमेल्स हैं और जो लीडर्स हैं, अगर वो मेंटरशिप एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप जैसा क्रिएट करें और शुरू करें, तो जो नए एस्पायरिंग जनरेशन है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है. लेकिन दे विल हैव लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको मिल सकता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल सकता है, और फर्स्ट हैंड एडवाइस भी मिल सकता है, रादर देन लुकिंग. जैसे कि कहा कि किसी वर्कशॉप में आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने, अगर आप लीडर की बात की तो उन्होंने मेल लीडर्स की बात की, तो फीमेल लीडर्स की बात क्यों ना हो, क्यों नहीं करें? हम सानिया मिर्जा की बात क्यों नहीं करते? हम अपनी पॉलिटिशियंस हैं, सोनिया गांधी है, शी इज लीडिंग द
انڈیاز لارجسٹ پارٹی پولیٹیکل پارٹی اس کی بات کیوں نہیں کر رہے, یا فیمیل منسٹرز ہیں کیبنٹ منسٹرز ان کی بات کیوں نہیں کر رہے, لیکن وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ایک کولیبوریٹو نیٹ ورک بنا سکیں. بالکل. So what are the challenges women face in public administration? Because you're in public administration, so that's why. Well, challenges in public administration are no different than challenges in other professions. Just that کہ ہم لوگوں کا بہت uncertain ہوتا ہے, ہم لوگوں کی timings بہت odd ہوتی ہے, کبھی ہے تو بڑے آرام سے جا رہے ہیں, جس سے لوگ بھی کبھی کرتے ہیں بڑے افسر شاہی کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رات کو بہت لیٹ بھی آتے ہیں, ہم چھٹیوں پہ بھی کام کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے, اسپیشلی فار اے وومن. جہاں پر یہ ایکسیپٹیبلٹی ہو کہ چلو اب ہم نے تم کو کام کرنے دیا, 10 بجے گئی تو 4 بجے واپس آ جاؤ, گھر پہ بچے ہیں, گھر پہ کوکنگ کرنی ہے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ایک عورت اپنی پبلک لائف میں کتنی ڈائنامک کیوں نہ ہو, لیکن باقی عورتیں رشتہ دار اس کو جج کرتے ہیں کہ کمرہ کتنا صاف ہے, بچہ کتنا صاف ہے, صحیح بات ہے, تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ شی ہیز ادر رولز ٹو پلے. تو جو وہ جگلنگ ہوتی ہے نا, اس سے عورت پہ ایک عجیب سا لوڈ آ جاتا ہے, اور کبھی کبھی شاید ایسا لگتا ہے کہ بھائی شاید گھر پہ بیٹھنا ہی بہتر ہے, کم سے کم آرام تو ملتا ہے. ایسے ہم جاب میں بھی کام پستے رہتے ہیں, گھر پہ بھی پستے رہتے ہیں, اور ہارشلی جج ہو جاتے ہیں. آفس میں یہ کہیں کہ گھر جانا ہے تو لگتا ہے بس بھائی دیکھو جی عورت ہے, کام نہیں کر رہی ہے پراپر, اور گھر پہ لیٹ آئیں تو دیکھو جی یہ بڑی افسر ہے, یہ گھر کا خیال نہیں کرتی. تو شاید یہ چیلنج ایکسٹرا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں, کیونکہ ایک اسٹرکٹر رول ہے کمپیئر ٹو ادر پروفیشنز, جو کہ جیسے ابھی ونٹر ہے, ہماری کوئی ویکیشن نہیں ہے, جو ہمارے فیلو کلیگز ویمن ان ایجوکیشن ہے ان کے لیے چھٹیاں ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا, آئی ڈونٹ نو نوشین, اور آئی تھنک پروفیشنلی بھی یہ تو ہمارے مطلب گھریلو چیلنجز ہیں جن کو ورک لائف بیلنس ہے کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے آئی تھنک پروفیشنلی بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ پیپل بلیو ان ٹوکنزم. تو ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بس سمبولک فگرز ہیں اور ہم لوگ کام نہیں کر سکتے. تو وہ مجھے اس چیز پہ بڑا اعتراض ہو جاتا ہے کہ ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم women are capable, women have delivered, women have made impact. I think that is something which I would like to strive more for. I think I agree. What are the opportunities women enjoy? I think opportunity یہی ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں you are given the space to create change. آپ کو اسپیس مل رہا ہے, آپ کو موقع مل رہا ہے. ایک آپ اس عورت کے ساتھ کمپیئر کریں جو شاید گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں, لیکن اگر دوسری عورت دوسری طرف سے دوسری عورت کو دیکھے جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہے, آئی تھنک اس کے پاس ایک موقع ہے اس عورت کے لیے ایک اسپیس کریٹ کرنے کا, اس کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کرنے کا. رائٹ. اور نیچرلی ایک جب آپ پالیسی میکنگ میں آتے ہیں تو آپ جو سوچتے ہیں, آپ کے من میں جو پرپوزلس ہوتے ہیں, آئیڈیاز ہوتے ہیں, یا آپ کی جو سوچ ہوتی ہے, اس سے پورے سماج کے لیے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. تو آپ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. مینس یو آر اے لیڈر. لیڈرشپ پوزیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جو فیصلے لیں ان کا امپیکٹ سماج پہ ہو, آپ سے زیادہ ہو, آپ کا جو ایپلیکیشن کا سرکل ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. اور ان کمپیریزن اگر کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے لیے بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی ہے کہ وہ کتنے کا سوٹ خریدے, بچے کا ایڈمیشن کس اسکول میں کرے, کتنے بجے گھر آئے, مائکے جائے یا نہ جائے, تو پھر آپ ان کو کمپیریزن کریں. بالکل یہ نہیں ہے کہ لے نہیں سکتی, یہ ہے کہ یا تو اسے سکھایا نہیں گیا ہے, لینے دیا نہیں ہے, روکا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ وہ یہ بلیو کرتی ہے. آپ ٹائمز آف انڈیا کا ایک سروے دیکھ کے حیران ہوں گے ابھی کچھ سال پہلے کا, کہ عورتوں کو پوچھا گیا کہ آپ کو کیا گھر پہ وائلنس ہوتی ہے, کہتے نہیں بس کبھی کبھار ایک تھپڑ لات ہو, تو وہ تو یوزولی ہے. اچھا یہ پوچھا گیا, یہ پورے اتنا نارملائز پورا کنٹری کا ڈیٹا ہے اس میں, تو ان کو پوچھا گیا کہ کیا ریزنس ہے, کس سے کیوں مار پٹتی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو کسی نے بولا کہ ہم پوچھ کے نہیں جاتے گھر سے, یا بچوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کیا یہ جسٹیفائڈ ہے, کہتے ہیں ہاں جسٹیفائڈ تو ہے. تو مطلب اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے وائلنس کو, اور دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین اے ہوم اینڈ اے سوسائٹی. آپ ایک ہوم کو ویکیوم میں نہیں لے سکتے ہیں, جو آپ کے گھر کے اندر ویلیوز ہیں وہی پرکولیٹ ہو کر سوسائٹی میں آتے ہیں, وہی پرکولیٹ ہو کر پبلک لائف میں آتے ہیں. سو ویری آفن اٹس اے ریفلیکشن آف ایچ ادر. سو جیسے ہم ویلیو سسٹم بہتر بنائیں گے, جیسے ہم ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو چیلنج کریں گے, اور جیسے ہم انکلوسیو, اوپن اور اکوالٹی میں بلیو کرنے والے لوگ بن جائیں گے, پبلک لائف بھی امپروو ہو جائے گی. That's true. تو مجھے یہ بتائیے, because you're in public administration, you're working there as an officer, تو کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی جو فیمیل آفیسرس ہیں ان کا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے,
उनका इस्तेसाल होता है? आई थिंक जैसे बाकी फील्ड्स में होता होगा, मे बी यहाँ भी होता हो, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी. बट पर्सनली अगर हमसे पूछा जाए, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ फेस किया हुआ है हमने. लेकिन हाँ, जनरली अगर जनरली बात करें तो हरासमेंट इन द सेंस वर्क फोर्स हरासमेंट हो सकता है. आपके काम को नज़रअंदाज किया जा सकता है, या फिर आपके काम को इतना ओवर स्क्रूटनाइज करें, आपके काम को ही जज करने बैठ जाएं और आप पे बिलीव ना करें, आपकी वॉइस को सुना नहीं जा मैं सकता. इस सवाल को एक और चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करूंगी, विच नौशीन सेड कि let's say we have a male boss and we Yeah. have another male colleague who is our, let's say at our level. If the male colleague and the male boss bond very well, they have a very good friendship. Yeah. But let's say a female subordinate and the male boss bond very well, mentally they're on the same page. It will be seen, with eyebrows raised. With eyebrows raised, exactly. So औरत का ये एक disadvantage होता है ना, वो अपनी मेहनत से आगे जाती है तो still it is probably ascribed to her being a woman. हाँ, ये तो खूबसूरत है, ये तो स्मार्ट है, तो इसलिए तो वो एक बहुत चुभती है बात, क्योंकि आप मेरिटोरियस है, आप आगे जाते हैं, लेकिन very often it is seen as negatively. तो इसका मतलब है कि इस्तेसाल किया जाता है, या उसको वहां उस मकाम पर नहीं लिया जाता है जहां पर आपने बोला कि एक मेल कलीग जो आप ही का होता है उसको सामने लाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है. बहुत दफा ऐसा होता है, लेकिन बहुत दफा ये भी होता है कि बीइंग अ वुमन आपको कंसेशन भी मिल जाता है. लेट अस एडमिट दैट आल्सो. कहते हैं कि मैडम को लेट हो रहा है, इनको जाने दीजिए, हम लोग बैठे रहेंगे देर तक. ऐसा भी कई दफा होता है. वी हैव टू बी फेयर. So what will be your message regarding this topic to the whole society, particularly to women folk? मैं तो ये कहूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, दरवाजे खुले हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. और नेचुरली बहुत नेगेटिव्स भी है इस प्रोफेशन में, जो आप जानेंगे वंस यू कम, लेकिन पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं. और कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो औरतों के लिए नहीं बना है. एवरी प्रोफेशन इज योर प्रोफेशन, और आप कर सकते हैं. एक एग्जाम दीजिए, अच्छे से कोचिंग कर लीजिए, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मंतिशा जी ने कहा कि द डोर्स आर ऑलवेज ओपन. आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत स्पेस है, वुमेन लीडर्स की ज़रूरत है. आप आइए और कंट्रीब्यूट कीजिए, और आपको मौका मिलेगा कि एक लार्जर स्केल पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट करने के लिए. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी बहुत हमारे इस प्रोग्राम Thank में you. तशरीफ लाने के लिए. सो नाइस ऑफ यू. थैंक you. मेरी जुल्फ की ही बरसात से सैराब हो तुम, फूल की तरह मेरे साए से शादाब हो तुम. ये भी सच है कि बयाबां में गुलिस्तां हूँ मैं, ये भी सच है कि बयाबां में गुलिस्तान हूँ मैं, मुस्तरिब रूह की तस्कीन का सामान हूँ मैं. जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी आर कीज टू इम्प्रूविंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड क्वालिटी, सो प्रमोट इट एंड अप्रिशिएट इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर.